مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر جملہ مغروبی پیدا پر خصوصاً ہمارے قرآن برادروں کے والد کے انتقال و آج تقسیم محمد مالک تمام مہمین کو شامل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیے ملکی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الملک الحق المبین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات عزیزان محترم، 28 ماہ سفر کی تاریخ، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی عنوان سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ گزشتہ مجالس کا موضوع معرفت امام زمانہ علیہ السلام، صلوات پڑھیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر اپنے اصلی موضوع کی طرف ایک مرتبہ مل کے باوز بلند صلوات۔ غیبت کبریٰ میں ہماری بہت ساری ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری امام کا انتظار کرنا، ظہور امام کا انتظار کرنا، اور اس کے بارے میں اتنی روایتیں موجود ہیں۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، سب سے بہترین عمل میری امت کا انتظار الفرج، ظہور امام کا انتظار کرنا، تمام اعمال سے افضل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، نیکیاں کرتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام نیکیاں انجام دیتا ہے انسان۔ کیا وجہ ہے کہ سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا انتظار فرج، زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ عزیزان محترم، دیکھیے
بلکہ ہم کہلاتے ہیں منتظرین۔ امام کا لقب بھی آپ نے پڑھا دعائے توسل میں، المنتظر، منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس ہستی کا انتظار کیا جائے۔ اب یہ لفظ کیا ہے کہ منتظر کے معنی کیا ہے، یہ سمجھانا ہے۔ عربی زبان میں نظرہ کہتے ہیں دیکھنے کو، نظرہ آپ نے دیکھا کسی کو، نظر اردو میں استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے معنی، لیکن یہی لفظ جب تبدیل ہوتا ہے انتظار میں تو اب صرف یہ دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، ایسا دیکھنا کہ جس ہستی کو دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات دیکھنے والے میں شامل ہو جائیں، اس کے اثرات اس پہ پڑنے لگیں۔ انتظار کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ کسی بھی چیز کا آپ انتظار کرتے ہیں اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی مسافر کا انتظار کر رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے آثار، غم کا موقع ہے غم کے آثار، تو جس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کے اثرات انتظار کرنے والوں میں نمایاں ہونے چاہیے۔ اب لہذا کہا کہ انتظار کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اگر اس کا انتظار حقیقی معنوں میں کر لیا جائے تو اس ہستی کے کمالات کے آثار انتظار کرنے والوں میں نظر آنے چاہیے۔ لہذا جب نظر آئیں گے تو اب انسان توجہ کرے گا کہ میں اس عظیم امام کا انتظار کر رہا ہوں کہ ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہو سکتی، ایک وقت بھی گناہ کا ارادہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام کا انتظار کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم انتظار فرض سب سے افضل عمل اس لیے ہوا کہ انتظار کرنے والا نماز بھی پڑھے گا، واجبات کو انجام دے گا، برائیوں سے بچے گا، تمام واجبات کو جب انجام دے گا، برے باتوں سے بچ جائے گا، تو یقینی بات ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہے۔ تو مولا کا انتظار انسان کو با عمل بھی بناتا ہے، با ایمان بھی بناتا ہے۔ صلوات پڑھی مل کی محمد انتظار کے حقیقی معنی ایسا دیکھنا کہ تاثیر پیدا کر لے انسان۔ تاثیر نہیں ہے تو انتظار کرنے والا حقیقی منتظر نہیں، لفظ کے لحاظ سے منتظر ہے لیکن حقیقی مصداق کے لحاظ سے منتظر وہ ہوتا ہے جو اپنے آنے والے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اپنے امام کے، امام کی مرضی کا خیال ہے، امام کو پہچانے کہ امام کس عمل سے راضی ہیں، کس عمل سے ناراض ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد یہ انتظار کے حقیقی معنی کہ انتظار کا براہ راست تعلق ہو جاتا ہے، ایسا تعلق کہ نظریں کبھی ہٹتی نہیں، ہر وقت انتظار کر رہا ہے انسان۔ ہر وقت کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت دیکھ رہے ہو امام، انتظار کر رہے ہیں، تو ہر وقت دیکھنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ انسان کسی بھی حالت سے، کسی بھی حالت میں اپنے امام سے غافل نہیں ہے، ہر وقت امام کی معرفت کے ساتھ امام کو پکارنا، امام کی عظمتوں کا خیال رکھنا، کس عمل سے راضی، کس عمل سے غضبناک، یہ ساری باتیں جب انسان اپنے اندر شامل کر لے گا تو وہ کہہ سکتا ہے عزیزان محترم کہ میں حقیقی منتظر امام زمانہ علیہ السلام۔ صلوات پڑھی یہ انتظار کی کیفیت ہے عزیزان محترم، انتظار اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک امام کی معرفت حاصل نہ ہو۔ آج ظاہر ہے اتنی عظیم ہستی کا ذکر ہے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، تمام مقصد کائنات پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ، اتنا اپنے کلام، شاندار کلام اپنے سماعت فرمائے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزان محترم مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آیت آئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم میں آئے تھے
اے نبی آپ بے شک اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، عظیم عظمتوں پر فائز ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی کو عظیم، تو ہمارا علم ناقص ہو سکتا ہے، ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی اور عظیم ہو، ہم اس کو عظیم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری معلومات مشاہدہ ہماری ساری چیزیں محدود ہیں۔ اب یہاں پر کوئی محدود شخصیت اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اب مولا کائنات سے سوال ہوا تو مولا نے خود سے جواب دیا کہ اگر عظیم کے معنی سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہو، کوئی بھی نہیں گن سکتا اللہ کی نعمت، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا بھی چاہو، تمہار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انسان اگر نعمتوں کو دیکھے، دنیا کی لذتوں کو دیکھے، متاع دنیا قلیل، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، کم ہیں۔ اب کم نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں اگر گننا چاہو لا تحصوها، گن نہیں سکتے۔ تو جب قلیل کو تم گن نہیں سکتے تو اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اخلاق قلیل نہیں ہے، عظیم ہے۔ جب انسان قلیل کو گننے سے عاجز ہے تو عظیم کو کیسے گنے گا؟ انسان کبھی بھی اللہ کے رسول کے نہ اخلاق کو سمجھ سکتا ہے نہ کمالات کو سمجھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے کہ محمد انسان تو عظیم کو کیسے سمجھے؟ تو نبی قلیل ہستی کا نام نہیں، عظیم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ عظیم ہے۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، یہی سے بات آگے بڑھے گی کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر، تو آپ دیکھیے کائنات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قائم کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، لیکن سارے انسان ایک جیسے نہیں، کسی کی فضیلت زیادہ، کسی کی کمالات زیادہ، کسی کی قدرتی صلاحیتیں زیادہ، کسی کی عظمتیں زیادہ، علم زیادہ، ہر ایک اپنے اپنے کمالات کے ساتھ اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ پھر انسانوں کے بعد شروع ہوتا ہے نبیوں کا سلسلہ، 1,24,000 نبی، یہ نبی بھی آپس میں ایک درجے کے نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو بعضوں پر بعضوں کو فضیلت دی، کچھ رسول زیادہ فضیلت والے ہیں، کچھ ان سے کم فضیلت والے، یہ نبیوں کی بات ہے۔ پھر اب 1,24,000 نبی، رسول ہیں 313 رسول، 313 رسول ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ رسول صاحب شریعت ہیں، کچھ رسول صاحب شریعت نہیں ہیں، ان میں سے چنا گیا 5 رسولوں کو جنہیں صاحب شریعت کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نبیوں کا انسان کا سلسلہ ایک جیسے نہیں، سارے نبی ایک جیسے نہیں، سارے رسول ایک جیسے نہیں، آخر میں 5 نبی جو کہلاتے ہیں اولو العزم، صاحب شریعت نبی، جن کا ہم ذکر ہر وقت کرتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جو صاحب شریعت ہیں۔ اب یہ 5 نبی جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، شریعت بنائی انہوں نے،
اب 5 नबी भी 5 रसूल भी आपस में बराबर नहीं हैं। ये 5 रसूल बराबर नहीं है। इनमें सबसे अफजल रसूल पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा। तो यहाँ तो बात समझ में आई, सारे इंसान एक जैसे नहीं, सारे नबी एक जैसे नहीं, तमाम रसूल एक जैसे नहीं, 5 बड़े रसूल उलुल अज़्म ये एक जैसे नहीं। तो अब इंसान कैसे कह सकता है आखिरी नबी के बारे में कि जब रसूल उस जैसा नहीं है, नबी उस जैसे नहीं है, तो आम इंसान कैसे रसूल जैसा हो सकता है? आम इंसान तो दूर की बात है, रसूल नबी जैसा नहीं है, रसूल जैसा नहीं है। बेहतरीन बात यही है कि जब रसूल जैसा नहीं है, नबी जैसा नहीं है, एक खाती गुनाहगार इंसान नबी जैसा रसूल जैसा कैसे हो सकता है? कायनात का सबसे अफजल नबी रसूल सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया सलवात पढ़ी में ये है अज़ीज़ान मोहतरम सिलसिला। अब इतने बड़े नबी, सवाल कायम करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, इतना बड़ा नबी, उसकी शान ये है कि आपने अभी आयत से मात फरमाई कि ऐसा नबी कि जिसकी इखलाकी मंजिलत अगर देखना है तो अल्लाह ताला ने उसे अजीम कहा है। बस समझ लिए जितनी अजीम चीजें हैं उन तमाम अजीम चीजों का मालिक है नबी। तमाम अंबिया की खुसूसियात, मौजज़ात, करामात, इल्म सब नबी के पास, आखिरी नबी के पास। अब यहाँ से बात अज़ीज़ान मोहतरम, आपने शब हिजरत का वाक़या कई अंदाज से सुना, मौलाए कायनात का बिस्तर पे सोना और सारे वाक़यात। शब हिजरत 53 साल की जिंदगी आपकी मक्के में, जिसमें शरीयत आने के बाद या ऐलान रिसालत के बाद, रियासत के बाद 13 साल मक्के में गुजारा, कुल टोटल 53 साल, 53, 10 साल सिर्फ मदीने में गुजारा। हिजरत की आपने, ज़ाहिर है सारे काफिर मुशरिकीन आपकी जान के दुश्मन थे, अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत की। जब अब आप देखिए उसमें क्या खूबसूरत लतीफ बात है कि नबी हिजरत कर रहे हैं। ज़ाहिर है हिजरत एक शहर से दूसरे शहर हमेशा के लिए नहीं होती, हो सकता है वापस आ जाए। तो उस हिजरत में आपने कुछ अमानतें थी आपके साथ, वो अमानतें आपने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ा इसमें आप इंशाअल्लाह पैगाम महसूस करेंगे, बहुत बड़ा पैगाम है। नबी के पास किसकी अमानतें थी आप जानते हैं? तमाम उन लोगों की जो नबी के खून के प्यासे, जो नबी को कत्ल करने आए थे, उनकी अमानतें थी, किसी और की नहीं थी। तो वो नबी जो इस दुनिया से जाने की तो बात दूर है, इस शहर से जा रहा है एक शहर, और अपनी अमानतें किसी और को देके नहीं जा रहा। जदी व यदू अली, मेरा हाथ और अली का हाथ फिर अदालत सवाउन, अदालत के अंदर बराबर है। तो नबी एक मादी अलामतें, और वो अलामतें किसकी थी? कातिलों की अलामतें थी, जो नबी को कत्ल करना चाहते थे, मुशरिकीन थे, काफिर थे। उनकी अमानतों को भी नबी किसी जालिम के हवाले करके नहीं जा रहे, बल्कि अली के हवाले करके जा रहे हैं। हालांकि अमानतें ऐसी नहीं थी कि उनका एहतराम किया जाए। काफिरों की अमानतें, काफिरों के साथ मुशरिक के साथ नबी के जान के दुश्मन कातिल, लेकिन आपने ये गवारा नहीं किया कि एक लम्हे भी मैं ये अमानतें किसी ऐसे इंसान को दे दूं कि जो अली की तरह आदिल ना हो। तो आप खुद सोचिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो एक मुशरिकों की अमानतें थी, काफिरों की अमानतें थी, लेकिन दीन खुदा वो है जो अल्लाह की अमानत है। तो अल्लाह की अमानत किसी काफिर के हवाले कैसे कर दो?
غیر مقدس امانتیں بھی نبی کسی ایسے انسان کو نہیں دے گا کہ جس کا ہاتھ نبی کا ہاتھ نہ ہو. پھر دین مقدس کو، کتاب مقدس کو بغیر کسی کے وسیع کے حوالے کر کے جائے، لاوارث چھوڑ کے جائے، یہ ہو نہیں سکتا. نبی کی سیرت کا حصہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے کہ بس یہیں سے بات سمجھنی ہے عزیزان محترم. اب آخری بالکل نبی کا ظاہر وصال سے قبل یعنی اعلان غدیر کے بعد مسلسل آپ جو ہے طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی. بیماری کے ظاہری طور پہ کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے. آپ نے خطبے میں بتا دیا، اپنے اصحاب کو بیان بتا دیا خطبہ دے کر کہ اب میں زیادہ دن، ظاہر غدیر کے خطبے میں بھی یہ بات اشارہ موجود. تو اب سمجھ جائیے عزیزان محترم کہ نبی کی دیکھیے میں نے پہلی صفت بتا دی کہ عظیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ وما محمد الا رسول. محمد کا اگر سب سے بڑا رتبہ ہے تو وہ کیا ہے؟ رسالت کا رتبہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سوائے وحی کے کچھ بھی کلام نہیں کرتے. نبی وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے، وحی کے علاوہ کبھی کوئی کلام نہیں کرتے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روک دے رک جاؤ. تو جب نبی کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں، اب آخری وقت میں اگر نبی یہ کہہ دیں بستر پر، بستر شہادت پر، ایتونی بالقرطاس والقلم، تمام کتابوں میں، سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت کہ تم لے آؤ میرے پاس کیا؟ کاغذ اور قلم. اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، میں ایسی چیز تمہیں لکھ کے دے دوں گا کہ پھر تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو. اب تقاضا کیا ہے؟ نبی عظیم بھی ہے، وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا. نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. نبی کا سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ وما محمد الا رسول. تو اب یہ تمام آیتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نبی سے زیادہ نہیں جان سکتے. اگر نبی بیماری میں بھی کوئی چیز مانگتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم دیں یا نہیں دیں، بیمار ہیں یا صحت مند ہیں، نہیں، ہم فیصلہ نہیں کریں گے. نبی ہم سے زیادہ جانتا ہے. وہ کلام وحی کے بغیر نہیں کرتا. وہ محمد بعد میں ہے، پہلے رسول ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، جو کچھ دے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. تو یہ ساری آیتیں آ چکی تھی، قرآن مکمل ہو چکا تھا. نبی ایک چیز مان رہے ہیں لیکن نہیں دی، اور کہا گیا آج بھی لوگ تعبیرات پیش کر رہے ہیں کہ اس لیے نہیں دی کہ کہیں آرام میں خلل نہ آ جائے. تو میں کہوں گا کہ نبی زیادہ عقل مند تھے، باشعور تھے، یا وہ لوگ جو سن رہے تھے؟ عزیزان محترم، نبی کو معلوم ہے کہ مجھے کیا مانگنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا دینا ہے. یہ کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، نبی فیصلہ کرے گا. نبی کے سامنے آپ اپنی زبان، اپنی آواز بھی بلند نہیں کرتے. لا ترفعوا، یعنی لفظ استعمال ہوا کہ ذرا سی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آج تک سنت موجود ہے. نبی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت کا ایک قانون ہے. وہ کیا قانون ہے؟ کہ امام جماعت کوئی بھی ہو، اس سے بلند آواز معمولین کی نہیں ہونی چاہیے. یہ امام جماعت کوئی معصوم نہیں ہوتا، ایک عام سا انسان ہوتا ہے. اس سے بھی ہم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، اس سے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. تو آپ خود سمجھ آئیے عزیزان محترم کہ نبی کے بارے میں تو باقاعدہ آیت موجود ہے. تو یہ سنت کہاں سے آئی؟ یہ سنت صلوات پڑھی ہوئی تھی محمد ایک مرتبہ اور باؤ یہ سنت کہاں سے؟ تکبیر، نعرہ رسالت،
कहने वाले, वली बन का याली कहने वाले, पंटन कुल्ले ईमान मुश्किल कुशा, वली बादशाह, सदीक अकबर, नारे मिलके बाबू से बोलो सुनो। नबी के सामने आवाज बुलंद नहीं हो सकती, और इतनी अगर बुलंद हो जाए, तमाम किताबों में, सही बुखारी में भी है, इतनी बुलंद हो जाए कि नबी कहते हैं कि मेरे पास से चले जाओ। कुरान में तो यह है कि सिर्फ अगर आवाज बुलंद कर दी तो आपके अमाल इस तरह खत्म हो जाएंगे कि आपको पता भी चलेगा, चाहे नबी कुछ कहे या ना कहे। लेकिन यहाँ तो दोनों बातें हुई, आवाज भी बुलंद हुई और नबी का गजब भी ऐसा हुआ कि निकाल दिया अपने घर से, अपने कमरे से निकाल दिया। तो बात समझ में आई अज़ीज़ान मोहतरम कि अमाल भी ज़ाया हुए, अकीदा भी खराब हुआ, ईमान की कैफियत भी मालूम हुई। तो जब ये ईमान की कैफियत हो तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता, नबी इस दुनिया से चले जाए, फिर ये बहस करने की जरूरत नहीं कि जनाजे में कौन मौजूद था, कौन गुस्ल देने वाला था, कौन कफन देने वाला था, कौन नमाज पढ़ने वाला था, कौन दफन करने वाला था। इसलिए कि जब ये ऐसे लोग हैं कि नबी की जिंदगी में नबी का ख्याल नहीं किया, तो फिर वफात के बाद क्या ख्याल करेंगे? वफात के बाद कोई एतराम नहीं होगा। और वो आज तक सिलसिला चल रहा है कि हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि नबी हम जैसे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अकीदा आज का नहीं है, ये नबी की जिंदगी में ही लोगों ने ये अकीदा कायम कर लिया था कि कुरान हमारे लिए काफी है। ये फैसला करने वाला कौन होता है? फैसला ये नबी करेंगे मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अब सवाल ये होता है अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी बात, सवाल ये होता है क्या लिखना चाहते थे नबी? भाई लिखा तो नहीं, लिख के तो कुछ नहीं दिया। वो नबी क्या जो हुज्जत अपनी पूरी ना करे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह का पैगाम है। ये नबी आप जो भी कहते हैं, नबी का जाहिर काम है पहुंचाना, तो पहुंचाया तो होगा। अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल ऐसा हुआ है अज़ीज़ान मोहतरम कि जहां से एक बात समझ में आ जाती है कि नबी क्या लिखना चाहते थे, और वो लिखा ही नहीं, कई मर्तबा नबी ने बयान भी किया है। भरे नबी सलात पढ़िए मिलके मुहम्मद। आखिरी जुमले अज़ीज़ान मोहतरम, लफ्ज़ आया है इसमें ईतूनी बिल-किरतास वल कलम अक्तुब लकुम शैआ लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं होगी। इसको आप समझिए, इस जुमले में क्या पैगाम दे रहे हैं नबी? लन तज़िल्लु बादी, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये लफ्ज़ यहाँ से नहीं कहीं और भी इस्तेमाल हुआ है, आपके ज़हन में होना चाहिए। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती आल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। बस यही लिखना चाहते थे नबी कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें, दो जगह चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, बना के नहीं जा रहा। बनी बनाई चीजें हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बना के नहीं जा रहा। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे, इनके दामन से वाबस्ता रहोगे, लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। बस ये वही चीज थी जो नबी ने जबान से तो कह दी थी, चाहते ये थे कि जबान की हुज्जत भी हो जाए और कलम की हुज्जत भी हो जाए। लन तज़िल्लु बादी, सलात पढ़ी उनके मोहम्मद वाले। बस यही वो लफ्ज़ था, लन तज़िल्लु बादी। कोई ऐसी चीज लिखना चाहते थे जिसके बाद इंसान कभी गुमराह नहीं होगा। तो वो क्या चीज थी? कुरान और अहले बैत, हमेशा इससे मुतमस्सिक रहना, फिर कभी मेरे बाद गुमराह नहीं होगी। आज अगर गुमराही नजर आ जाए तो बस यही वजह है, या कुरान को छोड़ दिया है या अहले बैत को छोड़ दिया। इंसान जब ही अपने आप को गुमराही से बचा सकता है जब कुरान से भी वाबस्ता रहे, अहले बैत से भी वाबस्ता। ना कुरान को छोड़ना है ना अहले बैत को छोड़ना है। इसलिए कुरान तहरीर है, अहले बैत उसकी तस्वीर। ना तहरीर छोड़ सकते ना तस्वीर छोड़ सकते। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले। बस यही वो असली अज़ीज़ान मोहतरम नबी की आप शान जानते हैं, तमाम हुज्जतें पूरी की। फलसफियों का कहना है कि इंसान कामयाब होता है कि कम से कम इस दुनिया में अपने जैसा एक इंसान को छोड़ के जाए, एक ऐसा वारिस छोड़ जाए
جس کو دیکھ کر ہم اس دنیا سے جانے والے کی یاد محسوس کریں، اس کی خوشبو سنتے رہیں، تو وہ کامیاب انسان۔ ارسطو نے کہا مسلم کہ ایک بھی انسان اگر چھوڑ کے چلا جائے اپنا جیسا، اگر عالم ہے تو عالم بنا کے چلے جائے کسی کو، نیک انسان بنا کے چلے جائے تو وہ کامیاب انسان ہے کا مسلم۔ تو نبی نے تو اپنے جیسے ایک نہیں، امت کے حوالے کیے 12 اپنے جیسے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ لوگ تو کہتے ہیں اگر ایک بھی اپنے جیسا چھوڑ جائے، نبی نے تو 12 اپنے جیسے چھوڑ دیے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، دین کا بھی وارث بنا کے جاؤں گا اور اپنا بھی وارث بنا کے جاؤں گا۔ یہی کتاب کے وارث ہوں گے، یہی میرے وارث ہوں گے، پہلے علی ہوں گے، آخری مہدی ہوں گے۔ صلوات پڑھیے نبی محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے نبی کی شان کہ نبی نہ دین کو لاوارث چھوڑ کے گئے، نہ شریعت کو لاوارث چھوڑ کے گئے، نہ ہدایت کا کام کسی اور کے سپرد کر کے گئے، اپنے جیسے 12 چھوڑے۔ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ اور ایسے امام عزیزان محترم کہ نبی نے پہلے ہی فرما دیا کہ حسن و حسین ایسے امام ہیں، قاما او قادا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ قاما و قادا کا ہم لوگ کبھی کبھی ظاہری ترجمہ کرتے ہیں کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جنگ کریں یا سلو کریں، دونوں صورتوں میں یہ امام ہیں، دونوں صورتوں میں یہ جنت کے شہزادے ہیں، جوانوں کے سردار ہیں جنت کے عزیزان محترم۔ قاما و قادا آذان امامان، قاما چاہے جنگ کر لیں چاہے سلو کر لیں، بس فرق یہی عزیزان محترم، امام حسن بھی امام حسین، یہ سلسلہ پورا 12 امام تک چلا۔ اب ایک سوال کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ جو ہے امام حسین کا اتنا ذکر کرتے ہیں، بلکہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ کیسے عالم نے کہا ہے سنت کے جو نشتر پارک کے کو قریب رہتے ہیں، اس وقت آج کی تاریخ میں نشتر پارک کراچی میں بہت بڑا جلوس نکلتا ہے شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، صلوات پڑھیں۔ مارٹن روڈ یہ پورا علاقہ، یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں بہت بڑے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہہ دیا کہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں امام حسن کو۔ میں آج صرف آپ جہاں تشریف فرمائیں، آج ابھی بیٹھ کے سروے کر لیں، آج کی تاریخ 27 تاریخ 28 شب ہے، کہاں کہاں مثلا ہانگ کانگ میں پتہ کتنے یہاں پہ سینٹر ہوں گے، دینیات سینٹر یا مساجد مثلا 25-30 ہیں فرض کریں، کہاں پر یہ مجلس ہو رہی ہے امام حسن کے بعد، کہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟ بس یہی دلیل ہے عزیزان محترم کہ کون حسن کو مانتا ہے کون حسین کو مانتا ہے۔ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے یہ سب کے سب محمد ہیں۔ 12 پہ ایسے ہی مان لو، جیسے اول پہ ایمان ہے ویسے ہی 12ویں پہ ایمان ہے، کوئی فرق نہیں عزیزان محترم، ہم سب کو اسی طرح مانتے ہیں۔ کربلا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں کی مصائب اور مصیبتیں زیادہ تھی، وہاں کا انداز دوسرا تھا، تو اس لیے جو ہے کربلا والوں کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ ہر امام کو ماننا انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ صلوات پڑھ دیے مل کے محمد صرف اہل بیت کے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں، امام حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پہلے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں امام ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ساتھ میں ایک جملہ کہا کہ یہ ایسے امام ہے کہ اگر یہ صلح کریں تب بھی امام، جنگ کریں تب بھی امام۔ تو اب عزیزان محترم آپ دیکھیں امام حسن نے صلح کر کے مسلمانوں کی جان کو بچایا، بلکہ یہ کہے کہ ان سے صلح کی گئی، صلح کو قبول کر کے مسلمانوں کی جان بچائی۔ امام حسین سے جب جنگ کی گئی تو امام حسین نے جنگ کر کے اسلام کی جان بچائی، ایک نے مسلمانوں کو بچایا ہے، ایک نے اسلام کو بچایا، ڈوبتے ہوئے مسلمانوں کو بچایا امام حسن، آخری سانس لیتے ہوئے اسلام کو بچایا امام حسین۔ یہ ہے عظمت، اور یہ صلح کیوں کی جاتی ہے عزیزان محترم؟ یہ حجت ہوتی ہے کہ آج اگر کوئی ہمارا امام صلح نہیں کرتا مثلا تو ایک یہ پیغام جاتا کہ سارے کام جنگ سے ہی کیے، تلوار چلا کے سب کچھ کیا ہے، تو امام نے بتا دیا کہ جب ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں صلح کر کے ہدایت ہوگی
या जंग करके हिदायत होगी। 3 हमारे इमामों ने बस तलवारें उठाई, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और किसी इमाम ने अभी तक तलवार नहीं उठाई। तो बस पैगाम दे दिया कि जहाँ सुलह की जरूरत होगी वो भी इमामत का एक हिस्सा है, जहाँ जंग की जरूरत होगी वो भी किरदार इमामत है। कभी दीन सुलह करके बचाया जाता है, कभी दीन जंग करके बचाया जाता है। हाज़ानी इमामा ने कामा और कहा सलवात पढ़ दीजिए मिलकर मोहम्मद। एक अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी जुमला के एक बात इमाम हसन ने भी फरमाई कि दुनिया में ताकतवर मालदार आदमी किसे कहते हैं, अमीर आदमी किसे कहते हैं। इमाम ने फरमाया जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पे राजी हो, उससे ज़्यादा कोई अमीर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। फिर इमाम से सवाल हो कि फ़कीर किसे कहते हैं, मोहताज। इमाम ने कहा जो हर चीज़ का ख्वाहिशमंद हो, लालची हो, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़कीर और गरीब इंसान है, इसलिए उसका पेट कभी नहीं भरता, वो हर जगह मोहताज नजर आएगा। ये इमाम का पैगाम। अज़ीज़ान मोहतरम, शाह मुहद्दिस देहलवी ने एक बात कही आखिरी नबी के बारे में कि वो शान है कि तमाम अंबिया के कमालात आपकी ज़ात का हिस्सा हो गए, तमाम सिफात आपकी ज़ात का हिस्सा हो गई। 2 चीज़ें ऐसी थी, एक चीज़ उन्होंने बयान की कि शहादत उस अंदाज में आप शहादत के मंजिलत पर फायज नहीं हुए। तो नबी ने पहले ही ऐलान कर दिया था अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मिन्नी व अना मिन्हु मिन हसन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। तो शाह मोहम्मद देलवी ने कहा कि ये शहादत इस तरह पूरी हुई कि एक शहजादा जहर के जरिए शहीद होगा, दूसरा शहजादा तलवार के जरिए शहीद होगा। यानी नबी के शहादत के दोनों हिस्से के मालिक हसन और हुसैन के जरिए बने, इस सिफत के मालिक हसन और हुसैन के जरिए बने। मैं कहूँगा बात तो बहुत अच्छी कही शाह मुहद्दिस देहलवी ने कि अगर नबी की शहादत समझना है तो हसन हुसैन की शहादत समझ जाओ, एक जहर से शहीद, एक तलवार से शहीद। तो बात यहाँ तक खत्म नहीं होगी, बात आगे भी बढ़ेगी। जब आपने ये कह दिया कि नबी की शहादत को पहचानना है तो हसन की शहादत और हुसैन की शहादत से पहचानो। ये हुसैन की शहादत नहीं, ये नबी की शहादत है। ये हसन की शहादत नहीं, ये नबी की शहादत है। तो अब यहाँ कहना होगा कि हसन का कातिल नहीं है, वो नबी का कातिल है। हुसैन का कातिल हुसैन का कातिल नहीं है, वो हुसैन का कातिल नहीं, नबी का कातिल है। इसलिए जब शहादत नबी वाली है तो कातिल को भी नबी का कातिल कहा जाएगा। यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि नबी का कातिल होगा। और उस गले पे खंजर चलाने वाला जो बौसाए गाय नबी था, उस पे खंजर चलाने वाला उससे बड़ा कौन कातिल होगा। बस ये है अज़ीज़ान मोहतरम आज का पैगाम कि अगर हसन की शहादत नबी की शहादत है, हुसैन की शहादत नबी की शहादत है, तो फिर हसन का कातिल फिर आम कातिल नहीं, वो नबी का कातिल। हुसैन का कातिल सिर्फ हुसैन का कातिल नहीं, वो नबी का कातिल। ये पूरी तारीख इस्लाम है इसमें कि किस तरह इस घराने को आप जानते हैं, नबी की अजमत, नबी के घराने की, कि वो एक घर था। आखिरी वक्त कहाँ गुजारा नबी ने जानते हैं आप? अपनी ज़ौजाओं के साथ नहीं गुजारा, अपनी दुख्तर वाहिद दुख्तर मासूमा कौनैन के घर पे आए। जानते थे नबी कि मैं उससे कैसी मोहब्बत करता हूँ, फातिमा मुझसे कैसी मोहब्बत करती। फातिमा मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं फातिमा के बगैर नहीं रह सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि आखिरी वक्त में नबी फातिमा को छोड़ दें। फातिमा के घर में आते हैं, अक्सर आपका जो सर मुबारक ज़्यादातर मौलाए कायनात के आगोश में रहता था, जानू पे रहता था। कभी फातिमा से सीने से लगाते थे फातिमा को। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, कई दिन तक ये सिलसिला रहा, इसलिए कि नबी कहीं और जाना नहीं चाहते थे। आखिरी वक्त नबी ने फातिमा के घर में गुजारा। मौलाए कायनात के जानू पे आपका सर मुबारक था। बस उस वक्त एक मर्तबा नबी को एक आराम आया, कैफियत आई, आखिरी दिनों में आराम की कैफियत आई, जब नबी की शहादत होने वाली थी। वहां पर दफ्कुल बाब हुआ।
اب دق الباب جانتے ہیں آپ کون گیا؟ فاطمہ زہرا دروازے کے پاس گئی، کہا کیا کام ہے؟ کہا میں نبی کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فاطمہ نے کہا، معصومہ نے کہا کہ ابھی وہ آرام فرما رہے ہیں، میرے بابا بھی آرام فرما رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی شخص نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی دروازے۔ فاطمہ پھر جاتی، کہا میں نبی سے ملنے آیا ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ فاطمہ نے ایک جملہ کہا کہ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آواز کا بلند ہونا تھا کہ نبی کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تم جانتی ہو کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نبیوں سے اجازت نہیں لیتا۔ یہ تمہارے گھر کی عظمت ہے کہ اگر ملک الموت بھی آنا چاہے تو آ نہیں سکتا۔ یہ فاطمہ کے در کی عظمت ہے، وہ در کے جس کے اوپر آ کر نبی فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ۔ یہ عظمت ہے فاطمہ کے گھر کی۔ بس فاطمہ زہرا بے چین ہو جاتی ہے، ارے کیسے برداشت کر سکتی ہے فاطمہ؟ بس نبی نے کہا اس کو آنے دو، یہ ملک الموت ہے۔ ملک موت آیا، نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں کہوں گا یہ فاطمہ کے لیے بہت ہی بڑی عظیم مصیبت تھی کہ ارے نبی جیسا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو فاطمہ نے کتنا گریہ کیا ہو۔ حسن و حسین ایک مرتبہ باجتہا کہہ کر پکارتے ہیں، نبی کو پکارنے لگے۔ فاطمہ نے کہا اے بیٹا اپنے نانا کو یاد نہ کرنا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ارے امام علی کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے وصیت کے مطابق ارے غسل دیا، غسل کے بعد آپ نے کفن دیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب تدفین ہو گئی، اب یہاں تو یہی سوچنا چاہیے کہ شمع رسالت کے پروائے ارے فاطمہ کے گھر پر آئیں گے اور تعزیت پیش کریں گے، نبی ہمارے سر سے چلا گیا، ارے نبی کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن کیسے ظالم تھے، ارے نبی کے لیے تعزیت کے لیے نہیں آئے بلکہ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے اور یہ آواز بلند کی ہے فاطمہ ارے علی کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس گھر کو جلا دیں گے۔ فاطمہ نے کہا جانتے ہو یہ گھر کیا ہے؟ ارے یہاں حسن اور حسین رہتے ہیں، کہاں ہم آگ لگا دیں گے۔ ارے یہ نبی کے گھر میں آ کر ایسی آگ لگائی کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ صبح علیہ مصائبن، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ایسی مصیبتیں آئی، ارے ایسی مصیبتیں اگر روز روشن میں آتی تو یہ روز روشن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرتکم اللہ یہ سلسلہ جاری رہا، ارے فاطمہ کی شہادت ہو گئی، علی کی شہادت ہو گئی۔ اب ایسا وقت بھی آیا امام حسن کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، 7ویں مرتبہ حکیم شام نے کہا کہ میں ایسا زہر دوں گا کہ اب حسن بچ نہ سکیں گے، اس لیے کہ یہ زہر روم سے منگایا گیا ہے، اگر تالاب میں ڈالا جائے ارے دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ اس نے کیا انتخاب کیا؟ ارے جودہ جو امام کی زوجہ تھی، اس زوجہ کا انتخاب کر کے اس کو لالچ دینے کے بعد زہر اس کے حوالے کیا۔ بس زہر حوالے کیا، اس ملعونہ نے ارے اس ظرف کے اندر، اس سرائی کے اندر زہر ڈالا۔ امام نے رات کی تاریکی میں جب وہ پانی پیا، ارے اب امام نے ایک مرتبہ جب پانی پیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہنا تھا، زینب کی آنکھ کھل گئی۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے حسن کے دیکھے 70 ٹکڑے جگر کے کشمے جب زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہے زینب، ارے اس سے امام حسین آتے ہیں، ارے یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا میں نام نہیں بتاؤں گا۔ امام حسین نے جب دیکھا ارے میرا بھائی حسن تڑپ رہا ہے، زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تکلیف سے حسن تڑپنے لگے، امام حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ دیکھنا تھا، امام حسن نے کہا نا یوم کا یوم یا عبداللہ، اے بھائی حسین ارے تم میری تکلیف دیکھ کر اب تحمل نہ کر سکے، ارے کربلا میں جیسا آپ پر وقت آئے گا، ارے کسی
پر وقت نہیں آئے گا اجرکم اللہ. بس حسن اس دنیا سے چلے گئے. ارے 72 جگر کے ٹکڑے دیکھے. قاسم ننے سے ہے. قاسم کے بازو پر تعویذ باندھ کر امام حسن چلے گئے. اب جنازہ تیار ہوا. امام حسن کی وصیت کے مطابق چاہا کہ نانا کے پہلو میں دفن کرے. ارے ظالموں نے ایسی تیر کی بارش کی. یہ واحد جنازہ ارے جو ایک بار گھر سے گیا دوبارہ گھر میں آیا. زینب تڑپ جاتی ہے. اے بھیا حسین کیا سبب ہے؟ کہا یہ سبب یہ ہے صبر کا مقام ہے. ارے جنازے میں لاش میں امام حسن کے جسم اقدس میں اتنے تیر بے بس ہو گئے ہیں کہ کفن سرخ ہو چکا ہے. بی بی زینب نے بیویوں نے ایک مرتبہ تیر نکالے. ارے میں کہوں گا بی بی زینب یہ حسن کا جنازہ ہے. بس یہی تو فرق ہے. حسن حسین زیدی کہتے تھے حسن کے جسم میں تیر بے بس تھے. ارے حسین کا جن تیروں پر تھا. یہ دونوں بھائیوں کا مقدر ہے. زینب نے ایک مرتبہ حسن کے جنازے سے تیر تو نکال لیے ہیں لیکن 61 ہجری میں ارے حسین کا جب لاشا دیکھا حسین کا لاشا اتنے تیر اے بھائی حسن کے تیر نکالے تھے تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ارے آج تیری بہن کے ہاتھ بندے ہوئے. ارے تیرے تیر نالی کا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مظلومین کی مغفرت فرما. مومن کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست نابود فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. نقوی صاحب فیاض نقوی و بہت سے لوگ ہماری بیماری بچی صاحب حضرت محمد علی محمد کو بیمار سے ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما. توفیقات خیر میں اضافہ فرما. سوائے غم علی محمد کے کوئی غم نصیب نہ فرما. ہم سب کو ہمارے بچوں کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حقیقی منتظرین امام زمانہ اسلام قرار فرما. امام کے ظہور میں تعریف فرما. ہم سب کو امام کے اعوان انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حسین 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 یا حسین